لیکن سوال یہ کہ اتنا پیاسا بھوکا اور کتنے ہم لوگ میں سے، میں اگر بولوں تو شاید کسی کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن کتنے زیادہ ٹکے کے لوگ ہم ایسے ہیں جن کا روزہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ ہم مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، تو بھوکا تھا نا، پیاسا تھا نا، بھائی ہم کو پوچھتے بھائی روزے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بھائی روزے کی ڈیفینیشن یہی ہے، کھانے کا نہیں، پینے کا نہیں، بیوی کے پاس جانے کا نہیں، اور یہ صبح میں سحری کے وقت سے لیکن افطار کے وقت تک اتنی پابندی کرنے کا۔ ہاں قرآن کریم نے بھی کہا یہ پابندی کر لے تیرا روزہ پورا ہو گیا۔ لیکن میرے دوستوں میں پھر بھی کہتا ہوں یہ سب کرنے کے بعد بھی ہم میں سے بہت سارے یا نوساری میں ہیں، روزہ نہیں اللہ قبول کرتا۔ آپ سوچتے ہوں گے اس کے پیٹ میں کیا دکھتا ہے پیٹ میں، کیونکہ ہم نے پڑھا حدیث پاک میں لکھا کوئی روزے کی حالت میں 2 گناہ کرتا ہے، سارے دنیا کے مفتی کہتے تیرا روزہ ہو گیا، مدینے والے ہمارے نبی کہتے اللہ نے تیرے روزے کو تیرے منہ پہ مار دیا۔ کتنے گناہ؟ اب میرے کو بتانا ہم کرتے کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے تو ماشاءاللہ، اس لیے آپ لوگ تو ایسے چپ بیٹھو کہ فرشتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں۔ یہ 2 گناہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 گناہ یہ امت کرتی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا، ساری دنیا کہتی ہے روزہ قبول ہو گیا، نبی فرماتے مدینے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیرا روزہ برباد ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان تفسدان الصوم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے نبی نے فرمایا، ارے ہمارے آقا مصطفیٰ نے فرمایا 2 گناہ کر لیا اللہ نے تیرے روزے کو برباد کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا کون سے 2 گناہ؟ فرمایا الکذب والغیبہ، روزے کی حالت میں جھوٹ بولا، روزے کی حالت میں جھوٹ بولا، چاہے دکان پہ بولا، چاہے کاروبار میں بولا، چاہے گھر میں بولا، اللہ اور اللہ کے رسول کہتے روزہ کینسل۔ اور نمبر 2 پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کیا، روزہ گیا۔ بتاؤ ہم روزے میں کرتے ہیں پیٹھ پیچھے برائی؟ ارے زبردست۔ روزے میں سب سے پہلے اپنی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ بھائی سحری کیا؟ ہاں بولو نا، ہاں اور کرو بھائی، سحری میں برکت ہے، کرو گے نا؟ میں نے تو میں تو اکثر رمضان میں باہر رہتا ایاز بھائی، ایک آدھ مرتبہ انڈیا میں رہا، یہ سحری کرتے ہاں جتنا اور مہینے میں نہیں کھاتے اس سے زیادہ تو رمضان میں کھاتے۔ ارے کسی کو دیکھو تو وہ کڑی کھچڑی کھاتا ہے صبح سحری میں، پورا کھانا دسترخوان لگا ہوا بھائی سحری میں۔ چلو کوئی بات نہیں، سحری میں برکت ہے، چلو سحری کر لی سحری، اس کے بعد اذان ہوئی، ہاں بولتے جاؤ نا، فجر کی نماز پڑھ لی، پھر گھر میں آئے سو گئے بھائی، اس لیے روزہ ہے، اب تو کھانا پینا تو ہے نہیں، اب کوئی 9 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 10 بجے اٹھ رہا ہے، جس کا جیسا معاملہ، کوئی 11-12 بجے اٹھ رہا۔ پہلی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ سب کیسا میرا منہ دیکھ رہے ہیں؟ پہلی ملاقات ہوتی ہے موبائل سے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ 9 بجے اٹھا، 10 بجے اٹھا، اب نہانا دھونا ہو گیا، اب تو دکان پہ جانا، کھانے پینے کا تو معاملہ ہی نہیں ہے، یوں موبائل کا بٹن کھلا، ایسا لگتا سامنے والا تو لٹک کے بیٹھا ہی ہے موبائل پہ، جیسے گھنٹی بجی نا۔ ہلو، میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ سمجھ بھائی، ہلو کون؟ ایوب بھائی، ہاں کیسے ہو؟ ہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ ہاں روزہ رکھا؟ ہاں گرمی ہے؟ ہاں اچھا سحری کر لی؟ ہاں کھانا؟ ہاں رات کا افطاری کا؟ سب باتیں ہوگی، پھر وہ بات اپنا عبداللہ بھائی کا کیا ہوا؟ تو بولے گا وہ تو کھا گیا، پیسے کھا گیا سب سے۔ کہا اس کے بھائی کو کوئی بولتا کہ نہیں؟ کہا وہ بھی اس میں پارٹنر ہے۔ کہا اس کے باپ کو تو بولو، اس کا باپ نے تو سب سکھایا ہے۔ چلو ہو گیا، اب ہم اس کا کچھ اکھاڑنے والے تو ہی نہیں، عبداللہ بھائی کا اکھاڑنے والے کچھ اس کے بھائی کا، اس کے ابا کا، لیکن ایک چیز اکھڑ گئی، ہمارا موبائل کا بٹن بند ہوگا اس سے پہلے اللہ نے روزے کے بٹن کو کینسل کر دیا۔ ابھی تو 12 بھی نہیں بجے، آدھا روزہ بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے روزہ کینسل ہو گیا۔ اب میں نہیں بولتا بھائی، میرے کو بولنے کی کوئی اتھارٹی نہیں، ہمارے نبی نے فرمایا غیبہ تفسد الصوم، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کی، اسی وقت اللہ نے روزے کو برباد کر دیا۔ اب بتاؤ میرے پیارے دوستو، یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا رمضان میں؟ اور ہم تو کم، ماں بہن تو ہم سے بھی آگے ہو اوورٹیک، اس لیے کہ وہ تو کچن میں گئی نا، موبائل کی گھنٹی تڑ تڑ بجنا شروع ہوئی، بہن کیا پکایا بہن، اور پھر شروع، فاطمہ کا کیا ہوا، اور زینب کا کیا ہوا، مریم کا کیا ہوا، گیا سموسے بعد میں بنے، روزہ پہلے برباد ہو گیا۔ ارے ایک بات کرو، یہ تو موبائل تو ویسا بھی جہنمی بناتا ہے ہم کو، یہ موبائل نے اپنے کو کون سا اچھا کام دکھایا؟
جس نے بھی موبائل بنایا ہوگا اللہ اس کو جزائے خیر دے بھائی، بہت اچھا کام کیا، دنیا کو قریب کر دیا. ارے بولو دنیا کو قریب کر دیا. لیکن ہم لوگ اتنے گندے لوگ ہیں، ہم موبائل پہ وہ گناہ کرتے ہیں جو بڑے بڑے بازاروں میں بھی نہیں ہوتا. ہم موبائل میں وہ جوا اور سٹا کھیلتے جو بڑے بڑے کلب میں نہیں ہوتا. ہمارا واٹس ایپ، ہمارا فیس بک. ارے میرے دوستو، جب وہ ننگی لڑکیوں کو دیکھتا ہے تو کیا تیری ماں مر گئی ہے؟ ہماری بہنیں مر گئی ہے؟ ہماری بیٹیاں مر گئی ہے؟ ہاں، تم کسی کی بہن کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہو. کیا ہمارے گھر میں بہن ماں بیٹی نہیں ہے؟ کیا حالت ہے ہمارے موبائل پہ. میرے دوستو، ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہوتا تھا. آج جس جوان کو دیکھو نا، کسی کے گھر میں بھی مہمان بن کے جائے گا نا، پلگ کا ہے پلگ. کیوں؟ گاڑی میں بھی بیٹھے گا نا تو وہ ہوگا پلگ فوراً. وہ کیوں؟ تیرا چارج اتنا جلدی کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ پورا دن یہ چھوٹے چھوٹے بچے. ہاں ایاز بھائی، یہ 3 سال کا لڑکا، 4 سال کا لڑکا ڈبلا لے کے گھومنا نہیں کرتا نہیں. اور ماں بہت خوش ہوتی ہے، میرا بیٹا، میرے بیٹے کا تو پوچھنے کا نہیں ہے کیا گیم کھیلتا ہے. میں بولتا ہوں کل تیرے ساتھ بھی گیم کھیل لے گا. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ چھوڑ دو میرے دوستوں، یہ موبائل کو چھوڑ دو. یہ وہ بیماری ہے جس نے ہمارے جسم کو بھی خراب کیا، ہماری روح کو بھی خراب کیا. بلکہ معاف کرنا، یہ موبائل نے ہماری جوانی ہم سے چھین لی ہے اور جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے ہم کو بڑھاپے کی منزل پر پہنچا دیا ہے. آپ کو برا لگے گا لیکن صحیح میں میرے پیارو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، چاہے آپ کالج میں پڑھو، چاہے آپ کوئی بھی ڈگری میں ہو، لیکن یہ موبائل سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس نے ہمارے ماں اور بیٹے کی محبت کو ختم کر دیا. آپ معاف کرنا، کتنے گھر میں جو طلاق ہوتی ہے نا موبائل کی وجہ سے ہوتی ہے. ہاں، ہسبینڈ آتا ہے گھر میں، سنو بھائی، میں آپ کی بات نہیں کر رہا. ہسبینڈ گھر میں آتا ہے، یوں موبائل نہیں، یوں اپنے جیب سے موبائل یوں پلنگ پہ پھینکتا، باتھ روم میں جاتا، ارے موبائل میں گھنٹی بجی، بیوی نے اٹھایا، سامنے سے عورت نے کہا ہلو، شروع یہیں سے معاملہ. وہ بیوی کے دماغ میں شک آیا، شبہ آیا. وہ شک اور شبہ چلا یہاں تک کہ اسی موبائل نے میاں بیوی کے درمیان میں طلاق کروا دی، 2 خاندانوں میں آگ لگوا دی. پھر بھی موبائل جیب سے ہٹتا نہیں ہے. ہماری ماں جو ہے نا، ان کو انٹرٹینمنٹ کرنا ہو نا، آرام سے سونا ہو نا، تو بیٹے کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے اور سو جاتے. یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میں تو سو گئی لیکن میرے بیٹے کو کہیں جہنم کا ہاتھ تو نہیں دے دیا میں نے. اس لیے میں تو ماؤں سے بھی کہوں گا، بہنوں سے کہوں گا، بیٹیوں سے کہوں گا، پیارے بچوں سے کہوں گا، مت کرو یہ موبائل کا تماشا بند کر دو میرے دوستوں. کیوں اپنے جسم کو اور اپنے ایمان کو خراب کرتے ہو؟ خیر بات ادھر سے ادھر ہو گئی، میں واپس پوائنٹ پہ آ جاؤں. چلو دوسری پوائنٹ پہ آ جاؤں. میں نے کہا نا کچھ کام ہم کو کرنا، 2-4 کام کرنا. بھائی شروع میں یہی کہا تھا نا، تو پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ بولو نا لا الہ. اب دوسرے کام پر میں آ رہا ہوں میرے دوستوں. غیبت نہیں کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی. ابھی سے شروع کر دو بھائی، یہ کام نہیں کریں گے انشاءاللہ. بولو نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں بھائی میں منع نہیں کرتا، بھائی رات ہے، بھائی تراویح پڑھا آدمی، تراویح پڑھا بھائی، تراویح پڑھ کے تھک جاتا آدمی، چائے پیے گا. چلو نا کسی لاری پہ کھڑے ہو کے چائے پیا، کسی توے پہ جا کے بھائی اپنے دوست سے چائے پی، کافی پی. کون منع کرتا؟ اسلام نے منع نہیں کیا. لیکن چائے پیتے پیتے، آملیٹ کھاتے کھاتے کسی کی برائی کرنے سے کیا ملا؟ کیا ہوا؟ ہمارا روزہ برباد ہو گیا. کیوں روزہ برباد کرتے ہو؟ تو بھائی سب کرو گے نا انشاءاللہ. انہیں بولو نا کرو گے نا انشاءاللہ. تو 2 کام میں نے بتا دیا. بولو ایک تو لا الہ، نمبر 2 پیٹھ پیچھے کسی کی برائی. اب تیسری بات پر میں آ رہا ہوں. رمضان مہینہ آ رہا ہے، تراویح پڑھنے کا. بولو نا کیا پڑھنے کا؟ ایک بات بتاؤں میرے دوستو، ہمارے نبی نے کبھی بد دعا کی؟ زور سے بولو نا. پوری زندگی بد دعا کی نہیں. بولو ہمارے نبی نے بد دعا کی؟ ہاں، ایک مرتبہ ارادہ کیا، اللہ نے کہا نا، رحمت بنا کر بھیجا ہے. ارے بولو نا، ہمارے نبی کو طائف میں مارا گیا، پاؤں لہو لہان ہو گئے، پاؤں لہو لہان ہو گئے. بد دعا کی؟ کیا کہا؟ اللہ ہدایت دے دے. ان کے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو ان کے بچوں کو ہدایت دے دے. بولو ہوا نا. جس وقت ہمارے نبی کو احد میں دانت مبارک شہید ہو گئے اور ہمارے نبی کے منہ مبارک سے خون مبارک بہتا تھا اور کتنے لوگوں نے کہا میرے نبی بد دعا کرو، اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کو سمجھ نہیں ہے، اللہ معاف کر دے اللہ ان کو. بولو بد دعا کی؟ ایک بار بد دعا کرنے کا ارادہ کیا، کبھی زندگی میں بد دعا نہیں کی. ایک بار ارادہ کیا، کب؟ جب کسی نے آ کر کہا یہ احد میں پورا پاسا پلٹ گیا اور پلٹانے والا وہ خالد ہے.
بولو پلٹانے والا کون ہے؟ حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت مسلمان کہا یہ خالد ہے نا، خالد انہوں نے پورے پاسے کو پلٹا دیا. ہمارے نبی نے ارادہ کیا کہ خالد ابن ولید کے لیے بد دعا کرے. ارے جبرائیل آئے، کہا نہ تم بد دعا کرو گے، اللہ نے ان کے مقدر میں ایمان لکھ کے رکھا ہے. آیت کریمہ آئی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. کہا نہیں، اللہ نے کہا میرے خالد کے لیے بد دعا مت کرنا، یہ تو میرا خالد ہے، یہ تو سیف اللہ ہے. میرے دوستو ساتھ میں بولو، ہمارے نبی نے کبھی بد دعا کی؟ زور سے بولو، بلند آواز سے بولو، لیکن بد دعا پہ آمین بولے. بد دعا نہیں کی، لیکن بد دعا پر کون سی بد دعا پر آمین بولے؟ جب حضرت جبرائیل نے بد دعا کی تھی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو. برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئے. جبرائیل بد دعا کر رہے اور ہمارے نبی کہہ رہے آمین آمین آمین. کتنی وہ بد دعا آسمان پر اٹھی ہوگی. اس لیے میرے دوستو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تیسرا کام کے لیے تیار ہو جاؤ. بھائی تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ؟ نہیں تراویح کا مطلب قرآن پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. آج بہت افسوس کے ساتھ بولنا پڑتا ہے، ہمارا جوان یہ ابھی قاری ساجد آپ تو ماشاءاللہ مسجد کے امام میں پہلی ابھی رمضان کا چاند دکھے گا، بولو انشاءاللہ. ہاں بولو نا انشاءاللہ. پوری مسجد پیک ہو جائے گی، پوری مسجد پیک. ہاں تراویح 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 تراویح. دوسری رات بھی مسجد پیک، تیسری رات بھی مسجد پیک، چوتھی رات کو کم بولو، پھر پانچویں رات کو اور کم، چھٹی رات کو. اور پھر جوان کو پوچھا ہے تو 3 دن تک تراویح میں تھا، ابھی تراویح نہیں پڑھتا. بڑی رات کو آؤں گا نا، 27ویں رات کو حضرت قرآن ختم کروانے آئیں گے. صحیح بولو، ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نہیں بولو نا. اور پھر ایک تو تراویح نہیں پڑے گا، اوپر سے کریٹیسائز کرتا. کیا کرے گا من؟ کیا کرے گا؟ تراویح نہیں نا. امام کیسا پڑھاتا بھائی؟ 1.5 گھنٹہ لگا دیتا ہے. 1.5 گھنٹہ، اور دوسرا بھی دوسرا ایسا اچھلتا ہی ہوگا 1.5 گھنٹہ. ہماری مسجد میں تو 1 گھنٹہ 10 منٹ میں ہو جاتی تراویح. تو کہا اچھا وہاں ایسا ہوتا؟ کہا وہاں کا امام ایک دم ایکسپریس گاڑی میں چلتا. کہا ہمارا امام تو لوکل چلتا ہے. ارے آرام سے چوراہے پہ بیٹھ کے امام کی غیبت کر رہا ہے، امام کی غیبت کر رہا ہے. وہ جلدی پڑھاتا، تو آہستہ پڑھاتا، کم وقت تو کیسا پڑھتا ہے؟ نہیں تو اپنے گریبان میں منہ ڈالنا، تیرے کو کیا آتا ہے؟ میں قسم کھا کر بولوں ابھی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوئی ہے. ہم لوگوں کے یہاں ایک عجیب معاملہ، یاسین پڑھو یاسین پڑھو یاسین پڑھو. ارے کیا ہوا بھائی؟ کچھ بھی معاملہ ہوا یاسین پڑھو. پوچھو جوانوں کو، پوچھو یاسین زبانی یاد ہے؟ بائی ہارٹ ہے یاسین؟ نہیں. سورہ رحمان بائی ہارٹ ہے؟ نہیں. آیت الکرسی یاد ہے؟ نہیں. سورہ فاتحہ صحیح ہے؟ نہیں. اوٹے پہ بیٹھ کے وہ فاسٹ پڑھاتا نے، وہ سلو پڑھاتا، کم وقت تو کیا پڑھتا وہ تو بتا. قیامت میں اللہ یہ نہیں پوچھے گا وہ امام کیسا پڑھتا تھا، اللہ یہ پوچھے گا تو پڑھ. آج سچ بتانا، روزی کے لیے ہم لوگ پریشان ہیں کہ نہیں؟ ہاں بولو نا بھائی. پیسے کے لیے پریشان ہے نا؟ ایاز یہ لوگ بولتے نہیں، تو بول. ہاں جو ہزاروں کماتا ہے نا وہ بھی پریشان ہے، جو 100 کماتا ہے وہ بھی پریشان، جو لاکھ کماتا ہے وہ بھی، اور جو کروڑ کماتا ہے وہ اور زیادہ روتا ہے. بولو نا سب پریشان ہے کہ نہیں؟ بولو نا. سب روزی کے معاملے میں پریشان. اور آپ کو معلوم ہے ایک زمانے پہلے وہ نوٹ بند ہو گئی، 500,000 کا نوٹ بند ہو گیا، وہ ATM اور وہ بینک کی لائن. ارے سب روزی کے بارے میں پریشان، کیا کرے؟ ارے 500 کا نوٹ، ارے 1000 کا نوٹ، کیا کرے؟ میرے پیارو پھر گلابی نوٹ آئی تو بھی پریشان. ہاں کوئی بولتا کلر نکل گیا. سب نوٹوں کے لیے پریشان ہے. میرے پیارو ہمارا ایمان نوٹوں پر نہیں ہے. وہ مشین لے کر آؤ جس سے نوٹیں تیار ہوتی ہے، اور وہ مشین لاؤ گے اگر آج کا مشین لاؤ گے تو گنہگار ہو جاؤ گے. پیارے نبی نے جو بات بتائی ہے وہ کر لو. آپ کو معلوم ہے نا بھائی، اپنا مہینہ پورا ہوتا ہے، اپن کہیں بھی کام کرتے پگار ملتی ہے اپنے کو. بہت پریشانی ہے بھائی، ملتی پگار ملتی نا. حضرت عثمان جب امیر المومنین تھے، بولو کون؟ حضرت عثمان امیر المومنین تھے. تو بھائی امیر المومنین تھے، ان کے پاس رجسٹر تھا کس کس کو پگار دینا ہے حکومت کی طرف سے. بولو کس کی طرف سے؟ اور اس وقت کے اماموں کو بہت پگار ہوتی تھی بھائی.
امام پڑھنے پڑھانے والوں کو آج کے زمانے میں اگر اس کا ایوریج نکالے نا تو کم سے کم آج کے اعتبار سے نکالو تو مہینے کا 1,00,000 روپیہ چلا جاتا ہے. کتنا؟ ہم امام کو 1,00,000 روپیہ دیتے مہینے، 1,00,000 نہیں، لات دیتے، لات. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور عجیب معاملہ، ایک جگہ پر میں نے خود کہا کہ ارے بھائی ماشاءاللہ اتنی بڑی مسجد ہے، پڑھنے والے سب کاروبار کے لوگ ہیں، اچھے ویلیویبل لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، تو میں نے کہا امام کی پگار کتنی ہے؟ آپ کو تعجب ہوگا، میں جگہ کا نام نہیں لیتا، 32 سال سے وہ امام امامت کراتا ہے، اس کی پگار 8,500 روپیہ. تو میں نے کہا بھائی 15,000 کر دو نا. ماشاءاللہ. کیا ہے کیا؟ تو ایک متولی کیا بولا معلوم؟ نہیں قاری صاحب بگڑ جائیں گے. ہاں مولانا کا 15,000 پگار کرے گا تو مولانا بگڑ جائے گا، زینا کے اڈے پہ جائے گا، دارو پیے گا، گٹکا کھائے گا، ہاں کیا کرے گا، شراب پیے گا. اور میرا تو دماغ ہوا اس کو پکڑ کے نہ جانے. بھائی ایڈوکیٹ صاحب معاف کرنا، میرا تو دماغ ایسا پھرا 15,000 کریں گے تو بگڑ جائے گا. کمبخت تو 1.5 لاکھ کماتا، تو نہیں بگڑا؟ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے، اللہ کی قسم میرے پیارو. خیر میں کہا اماموں کے چکر میں آیا یہاں پہ. میں کیا بات کر رہا تھا، وہ ہم مشین دینے کا چاہیے نا بھائی، نوٹ. ہاں میں آپ کو بات بتاؤں تو حضرت عثمان کے ہاتھ میں رجسٹر، بولو حضرت عثمان کون؟ امیر المومنین، ان کے ہاتھ میں رجسٹر ہے، رجسٹر ان کے ہاتھ میں، اور سب کے پاس. اچھا نام آیا ایک صحابی کا، بڑے صحابی کا نام آیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود. بولو کن کا نام آیا؟ حضرت عبداللہ ابن. کہاں ہے بھائی، کہاں ہے؟ ان کا بھی یہاں پگار تیار ہے. بولے نہیں یہاں پر نہیں ہے. کوئی بات نہیں، جمع کر دو، آئندہ مہینے آوے تو ڈبل کر کے دے دینا. ہاں ہم ہوئے تو نہیں ہے تو کھا جانا، آئندہ مہینے ڈبل. اچھا دوسرا مہینہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین. ارے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود، تو کہا نہیں ہے. کہا کوئی بات نہیں، تیسرے مہینے میں آوے ٹرپل کر کے دے دینا. جمع کرتے جا رہے جمع. ارے چوتھے مہینے میں کہا چوبل کر کے دے دینا. ایک زمانہ گزر گیا، پگار کا دن ہوئے. بولو وہ صحابی نہیں آوے. کون سے صحابی نہیں آوے؟ حضرت عبداللہ بولو ابن. اب کافی پیسے جمع ہو گئے. اس زمانے میں چاندی کے سکے، سونے کے سکے ہوتے تھے، درہم دینار، کافی بڑا ٹھیلا جمع ہو گیا. حضرت عثمان نے ایک دن کہا کب تک ہم سنبھال کے رکھیں گے، چلو بلا لو ان کو، بلا لو. ارے اور حضرت عثمان امیر المومنین تھے، کہا ان کو بلا لو. کسی نے جا کر کہا کہ آپ کو امیر المومنین بلا رہے. حضرت عثمان بلا رہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود، اچھا امیر المومنین بلا رہے، ارے ان کی تو ماننا ضروری ہے. دوڑتے دوڑتے آئے، السلام علیکم یا امیر المومنین. حضرت عثمان نے کہا عبداللہ عجیب ہو، کتنا زمانہ ہو گیا، تمہارے پیسے جمع ہے، ہر مہینے میں اعلان ہوتا، تم آتے نہیں ہو، یہ لے لو کر کے. وہ جو ٹھیلا تھا نا جس میں دینار اور درہم ہوں گے، وہ کن کو دیا؟ بولو کن کو دیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. آپ اتنا حضرت عبداللہ یاد رکھو. دیا. جب دیا تو انہوں نے کہا کیا ہے یہ؟ تو کہا کہ وہ مہینے کا آپ کا وہ پگار. تو کہا کہ یہ ختم ہو جائے گا پھر. تو حضرت عثمان چوکے، تو عجیب بات کر رہے. کہا ختم ہو جائے گا تو تمہارا جیسا جیسا مہینہ آئے گا ہم دیتے جائیں گے. کہا آپ دنیا سے چلے جائیں گے پھر؟ تو حضرت عثمان نے کہا عبداللہ کیسی باتیں کرو، میں چلا جاؤں گا، کوئی اور آئے گا وہ دیں گے. کہا وہ بھی چلے جائے گا پھر؟ تو حضرت عثمان سمجھے ان کو کیا ہوا. کہا ایک کام کرو، تم 2-4 سال کا ایڈوانس لے لو تاکہ کوئی ٹینشن ہی نہیں. تو کہا وہ ختم ہو جائے گا پھر؟ تو اب حضرت عثمان تو امیر المومنین تھے، چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، صاف صاف کہو. کہا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب پیسہ ختم ہوئے گا پھر میرے کو کون دے گا. تو کہا کہ یہ کیسا سوال تم کرتے ہو، ایسا سوال تو کوئی نہیں کرتا. اب سنایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تم پیسہ دے رہے ہو، تم درہم دیتے ہو، دینار دیتے ہو، اس کا جو بنانے والا ہے نا، یہ جو پیسہ بنانے والی جو چیز ہے نا، وہ میرے نبی نے مجھے دیا ہے. کہا تمہارے پاس کیا ہے، کیسا بناتے ہو؟ کہا میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے عبداللہ سورہ واقعہ پڑھ لینا، تیری بیٹیوں کو بولنا پڑھ لے وے، تیری بیوی کو بولنا پڑھ لے وے، بلکہ میرے امتی کو کہنا کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے. ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا جو میرا امتی سورہ واقعہ پڑھ کے سوئے گا، اللہ کی قسم نہ بھوکا سوئے گا نہ صبح میں بھوکا اٹھے گا. میرے پاس تو اتنی پیاری صورت آ گئی ہے، یہ پیسے کا کیا کروں گا. یہ کہہ کر یوں پیسہ واپس کیا اور چلے گئے. میرے دوستو یہ قرآن پاک کی برکت ہے جو آج ہمارے پاس سے ختم ہو چکی ہے. ہم تو جو قرآن بیچارہ پڑھتا اس کو نہیں چھوڑتے.
صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو خیر میرے پیارے دوستوں میں باتوں کو ختم کروں اس لیے کہ مجھے 2-3-4 باتیں کہہ کے باتوں کو ختم کرنا. تو سب لوگ تیار ہیں انشاءاللہ. تیسری بات کے لیے میں لا رہا ہوں تراویح. بتاؤ کون کون پڑھے گا انشاءاللہ؟ پوری تراویح پڑھو گے انشاءاللہ. اور ایک بات سمجھ لو بھائی, کتنی جگہ پر 3-3 پارے کی تراویح ہوتی ہے, کتنی جگہ پر 5-5 پارے کی تراویح ہوتی ہے. بھائی ہم منع نہیں کرتے, بھائی پڑھو, کوئی منع نہیں کرتا, لیکن تراویح پڑھنا الگ سنت ہے اور قرآن ختم کرنا الگ سنت ہے. یہ تو کیا کرتا معلوم ہے, وہ 3 پارے کی طرح بھی پڑھا, 10 دن میں قرآن ختم, اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد یوں باہر گھومتا. ارے کیا اپنا ہو گیا؟ ہاں تیرا ہو گیا. مت کرو قرآن کا مذاق, مت اڑاؤ بھائی. اچھا کتنے لوگ تو ایسے مسجد میں آتے ہیں, مولانا ساجد آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں آ کے تراویح نہیں پڑھتے. ہاں یوں گھومے گا, کبھی پانی پیے گا, پیشاب نہیں آئی ہوگی تو بھی کرنے جائے گا. معلوم نہیں وہاں مزہ آتا ہے کچھ. یوں گھومے گا اور پھر کیا کرے گا معلوم ہے, جب امام پڑھے گا نا یا علمون, اس کو معلوم ہے اب رکوع کرے گا. جیسا رکوع کیا دوڑتا آیا. تو کیوں پہلے تیرے پیٹ میں درد ہو رہا تھا, کھجلی ہو رہی تھی, کوئی پرابلم تھا, سکن پرابلم تھا, کیا ہو گیا تھا میرے دوستوں؟ ایک رمضان کا مہینہ تو ملتا ہے جس میں ہمارا قرآن سننے میں پورا ہوتا ہے, پڑھنے میں تو پورا ہوتا ہی نہیں ہے, سننے میں پورا ہو جاتا ہے, اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو چلو بھائی یہ سب رمضان کی پریکٹس کرنا. تو سب سے پہلے تو بولو لا الہ الا. نمبر 2 پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں, روزہ برباد ہو جائے گا, روزہ برباد ہو جائے گا. اور نمبر 3 تراویح سب پڑھیں گے. بولو کون کون تیار ہے میرے جوان؟ سب پڑھیں گے انشاءاللہ. ہماری ماں بہنیں بھی گھر میں پڑھیں گی انشاءاللہ. اب 20 رکعت پڑھیں گے, بولو نا پڑھیں گے نا انشاءاللہ, اور سکون سے پڑھیں گے انشاءاللہ. باہر نکل کر ایمان کی غیبت. اچھا بیچارہ کبھی ہمارے یہاں کے جوان بیٹے پڑھاتے ہیں نا, کوئی 16 سال کا, کوئی 17 سال کا, اور بیچارہ اب تراویح پڑھا رہا ہے, 2-4 اس کی غلطیاں ہو گئی, باہر آ کے کیا کتنی مسٹیک کرتا ہے. تو کھڑے ہو جا, معلوم پڑے گا امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوتا تو پاؤں کیسا کپتا ہے. یہ کوئی آسان نہیں ہے میرے دوستو, آسان نہیں ہے. کر کے دیکھو ایک بار, امامت کے مصلی پر آؤ. اپنے کو کرنا نہیں, کسی کو چین سکون سے کرنے تو دے بھائی. دعا کر اس بچے کے لیے, دعا کر. آج بیچارے کی 4-5 بھول ہو گئی, اللہ اس کا قرآن اور مضبوط کر دے. تجھے تیری دعا کی برکت سے اللہ تیرے بیٹے کو حافظ بنا دے گا انشاءاللہ. تو کون کون تیار ہے بھائی؟ ایک دم پرفیکٹ بھائی, تراویح کریں گے انشاءاللہ. 3 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں, اب ایک کام اور بتا رہا ہوں, پھر بات ختم کریں گے, ٹھیک ہے نا؟ 3-4 بتائے تھے نا کام آپ کو, ایک کام, لیکن یہ کام بھی بہت سینسیٹیو کام ہے. کریں گے؟ بولو کریں گے آپ لوگ؟ نہیں میرے کو نہیں لگتا کریں گے انشاءاللہ. دیکھو نماز, روزہ, زکات, حج, عمرہ, سب لوگ ماشاءاللہ عبادت کرتے نا, لیکن ایک گناہ ایسا ہے, یہ جو بڑی رات گئی نا, بڑی رات اللہ نے قبول نہیں کیا. حالانکہ بڑی رات میں بولو جاگے کہ نہیں جاگے؟ ارے بولو نا, جاگے نا. ہاں جاگنا عبادت تھوڑی, ہاں نماز پڑھنا عبادت ہے. یہاں تو بڑی رات کو جاگے گا, ہے گھوم رہا, بائک پہ گھوم رہا, ہاں, اور پھر کیا کہے گا پوری رات میں جاگا, کم بخت اس سے اچھا سو گیا ہوتا. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستوں؟ گناہ تو نہ کرے نا. چلو خیر میں ایک بات کروں, آخری بات, بس اس پر بات ختم کر دیں گے انشاءاللہ. اتنی بات تو پکی ہو گئی نا, کریں گے نا انشاءاللہ. یہ رمضان کی وجہ سے سب باتیں میں نے کی. پہلی بات بولو نا کلمہ, بولو لا الہ. نمبر 2 غیبت, بولو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں. نمبر 3 بولو تراویح کی پابندی کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. چوتھی بات, ایک گناہ ایسا ہے, بڑی رات کو تو عبادت قبول نہیں ہوتی ہے, بلکہ میرے کو تو ڈر لگتا بولوں لیکن کیسے بولوں, لیکن ہے ایک گناہ ایسا ہے, موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. وہ کیا ہے معلوم ہے؟ اگر میری ماں اور میرے ابا اگر میرے سے ناراض ہے, روزہ کوئی کام کا نہیں ہے. بڑی رات ہے نا, شب قدر آئے گی, بولو آئے گی نا, 27ویں رات رمضان کی. کیسی بڑی رات, ارے یہ بڑی رات گئی, شب برات. صاف حدیث میں لکھا ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس رات بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا. اس لیے میرے پیارو, ایک بہت دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں, ہمارے بہت سے جوان ایسے ہیں جو ماں کو ڈراتے ہیں. ہاں ماں کو ڈراتے, اور ماں بیچاری ڈرتی بھی ہے. ماں بیچاری بولے گیا نہیں آج میرے بیٹے کا موڈ بہت خراب ہے. واہ بھائی, تیرے کو ہگنا متنا نہیں آتا تھا, وہ ماں نے سکھایا. تو وامٹ کرتا تھا, وہ ماں اپنے ہاتھوں میں اٹھاتی تھی. ارے تو پیشاب کرتا تھا, وہ ماں تیرے کو سینے سے لگاتی تھی. آج وہ ماں, ارے میرے دوستوں, ماں رات کو روتی ہے کہ میرے 4 بیٹے, 4 بیٹوں کو مل کے بڑا کیا, 5 بچوں کو بڑا کیا, 5 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے. اور ماں بیچاری کبھی یہ گھر میں کبھی وہ گھر میں. ماں کو معلوم ہی نہیں کہ پرماننٹ گھر کون سا میرا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ اچھا کتنے جوان تو ایسے ہیں ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے,
ماں کو مارتے. کتنے جوان ایسے ماں کو ماں کی گالی دیتے. میرے کو تو سمجھ میں نہیں آتا وہ ہاتھ کٹ کیوں نہیں جاتا جو ماں کے اوپر اٹھتا ہے, وہ ہاتھ برباد کیوں نہیں ہو جاتا جو ماں کو مارتا ہے. ارے میرے دوستو, اللہ نے ہاتھ اس لیے دیا تھا کہ اپنی ماں کو مارے. جس ماں نے 9 مہینے تک ہمیں پیٹ میں رکھا, 2 سال تک ہمیں چھاتی سے لگا کے رکھا, ارے وہ ماں نے ہزاروں کی گالیاں ہمارے واسطے کھائی ہے. وہ ماں کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے. یاد رکھو, اگر ماں باپ ناراض ہے نا, اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا. آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک کتاب ہے الترغیب والترہیب, حدیث پاک کی کتاب ہے, علامہ منذری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے. جب سے پڑھا میرے دوستوں سمجھ میں نہیں آتا. یہ جوان ہے نا, ہمارے جوان جو ہے نا صوبہ کرتا ہے نا, ہمارا جوان صوبہ کرتا ہے, اللہ کو سب معلوم ہے, پھر بھی اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے یہ جوان نے صوبہ کیے. ارے یہ جوان آدمی نے صوبہ کیے, اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے یہ جوان نے صوبہ کیے, بتا اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے یہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی, اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے. اگر فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کے ماں باپ تو بہت خوش ہے, اللہ کہتا ہے میری عزت کی قسم یہ روز صبح کرتا ہے, میں جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں. اور وہی اللہ کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ اس بیٹی سے اس کے ماں باپ ناراض ہے یا بیٹے سے ماں باپ ناراض ہے, اللہ صاف کہتا ہے اس کو نہیں معلوم, روزانہ 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہوں. ایک واقعہ بتا کر بات ختم کر دو میرے دوستو. صحابی تو صحابی ہوتے نا, ارے بولو نا صحابی بخشے بخشائے, بولو صحابی بخشے بخشائے. اللہ ان سے راضی, یہ اللہ سے راضی. صحابہ کے بارے میں کوئی پوچھے نا یہ کون ہے, بولو یہ اللہ سے راضی اور اللہ. اسی لیے جب صحابہ کا نام آیا, بولو جب صحابہ کا نام آیا, قرآن کریم نے کیا فرمایا, قرآن کریم نے کیا فرمایا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اللہ فرماتا ہے یہ میرے صحابہ ایمان والے, اچھے اعمال والے, یہ سارے مخلوق میں اچھے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ سب جنتی ہے, ان کی نہریں بہ رہی ہے. اللہ کہتا ہے یہ مجھ سے راضی ہو گئے اور میں ان سے راضی ہو گیا. یہ مجھ سے راضی ہو گئے, میں ان سے. تو صحابی کا درجہ تو بہت اونچا ہوگا نا, بولو نا جنتی ہے نا. اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بھی صحابی کا دامن پکڑ لے جنت کا راستہ ملے گا. اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے, جس کا دامن تھام لے جنت میں پہنچ جائے گا, ہدایت پا جائے گا. تو میرے دوستو ایک صحابی سنو, اللہ کے جنتی کے نہیں بولو, بولو جنتی نا, ان کی ماں کا انتقال ہوا. وہ صحابی ہے, ان کی ماں کا انتقال, اور ماں بھی بڑی عمر میں, بڑی عمر 90-100 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہوا. اور وہ صحابی ماں کی اتنی خدمت کرتے, اتنی خدمت کرتے کہ کتابوں میں لکھا پانی نہیں پیتے جب تک ماں پانی نہیں پیتی تھی. کتنی خدمت کرتے ہوں گے ماں کی. لیکن ماں کا انتقال ہو گیا. جیسے آپ کو معلوم ہے جب اچانک کسی کو شوق لگتا ہے نا تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بولا ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا, ایسا بیٹھ جاتا. اس کو کوئی کچھ پوچھے تو کچھ سمجھ میں, اس صحابی کو پتا چلا میری ماں کا انتقال ہو گیا. دیکھا ایسا بیٹھ گئے. لوگ کہہ رہے ارے اٹھو, وہ ایک ہی بات کیا ہوا کیا ہوا. خیر ماں کو غسل دیا گیا, بولو ماں کو غسل, ماں کو کفن پہنایا گیا. وہ وقت آیا کہ جنازہ اٹھا. جب دیکھا کہ میرے گھر سے میری ماں کو لے کے جا رہے, اور صحابی اٹھے, کہا کیا ہوا, کہا تمہاری ماں انتقال ہو گیا, قبرستان لے کے جا رہے, جنازے کی نماز ہو گئی. وہ صحابی جو چلائے ہیں اور کیا کہتے ہیں, اے میری ماں واپس آ جا, ماں ماں واپس آ جا, میں کیسے رات کو سوؤں گا ماں, میں کیسے کھانا کھاؤں گا ماں, ماں واپس آ جا. بولو آنے والی ہے ماں, بولو ماں آنے والی ہے. سب نے سمجھایا نہیں آئے گی ماں, چلی گئی. اللہ کو پیار. یہ صحابی دھڑام سے زمین پہ گرے. بہت دیر کے بعد ہوش آیا, ماں کا جنازہ دیکھا, کہا اس لیے نہیں روتا کہ میری ماں مر گئی, اس لیے روتا ہوں اللہ نے میرے جنت کے دروازے کو بند کر دیا. اب میرا جنت کا دروازہ صبح میں نہیں کھلے گا. روز صبح میں جنت کا دروازہ کھلتا تھا, ایسا لگتا تھا میں آنکھوں سے دیکھتا تھا. یہ ماں چلی گئی. میرے دوستو ہماری ماں بھی چلی جائے گی, ہمارے ابا بھی چلے جائیں گے, لیکن یاد رکھنا
اگر یہ ناراض ہو کر جائیں گے نا، یہ روزہ ہمارا کام کا نہیں ہے. ہمارے یہاں عمرے میں جانے کی بھی فیشن بن گئی ہے. جاتے نا عمرے میں جاتے نا، پھٹافٹ عمرے میں جا رہا، پھٹافٹ. ارے پہلے یہ تو سوچ، تیری ماں تجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی؟ تیرا ابا تجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے؟ ماں وہ الگ تڑپ رہی ہے اور یہ عمرے میں. خیر میرے پیارو، یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہے. ایک بار پھر سبق پکا کر لیں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ سب سے پہلی بات بولو لا الہ. نمبر 2 پیٹ پیچھے برائی نہیں. نمبر 3 بولو نمبر 3 تراویح. کون کون پابندی کرے گا؟ انشاءاللہ کریں گے تراویح کے. بھائی تراویح آپ معمولی نہ سمجھو. ہمارے نبی نے فرمایا من صام رمضان وقام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی نے فرمایا کوئی رمضان میں دن میں روزے رکھ لے، رات کو تراویح پڑھ لے. دن میں روزے رکھ لے، رات کو نمازیں پڑھ لے. ہمارے نبی گارنٹی دیتے اللہ تیرے اگلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. تو بھائی کریں گے نمبر 3 تراویح. اور نمبر 4 میں نے کیا بتایا؟ ماں باپ فرما برداری کرو گے انشاءاللہ. اور اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہے، جاؤ نا بھائی معافی مانگ لے. اپنی ناک نہیں کٹے گی. اپنی کوئی بھی ڈگری ہوئے، ماں باپ کی ڈگری سے بڑھ کے ڈگری نہیں ہوتی ہے. جاؤ، اور بہت آسان طریقہ ہے. اللہ کی قسم جاؤ ماں کے پاس، جاؤ ماں کے پاس جاؤ اور ماں کو جا کے بولو ماں معاف کر دینا. ماں تیرے کو معلوم ہے میں کیسے حالات سے گزرتا ہوں. ماں تیرے کو معلوم ہے میری بیوی کا معاملہ، میرے بچوں کا معاملہ. ماں میرے کو معاف کر. ماں تیرے سے بہت محبت کرتا ماں، لیکن ماں مجبور ہو جاتا. ماں خالی اتنے جملے جا کے بولو. میں قسم کھا کر کہتا ہوں ماں کا کانپتا ہوا ہاتھ سر پہ آئے گا جہاں میں نے معاف کر دیا. یہاں ماں بولے گی میں نے معاف کر دیا، آسمان پر اللہ فرشتوں کو کہے گا اے وہ ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، میں تو اس سے زیادہ محبت کرتا، میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا. کرو بھائی، کرو گے انشاءاللہ. یہ سب کام تو کریں گے، بولو کریں گے نا چاروں کام انشاءاللہ. اور ایک کام اپنی زندگی میں ڈالو تاکہ یہ 4 کام آٹومیٹک آوے. بھائی کلمہ بولو. نمبر 1 کلمہ، زبان سے پیٹ پیچھے برائی نہیں کرنے کا، تراویح کی پابندی کرنے کا، ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا. ایک کام میں 5واں کام بتاتا ہوں، ایسا بنیادی کام ہے، یہ کام کر لو آٹومیٹک سب کام آئیں گے. اور وہ کام کیا ہے؟ 5 وقت نماز کی پابندی شروع کر دو انشاءاللہ. کون کون تیار ہے بھائی؟ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں سب بولو تیار ہے انشاءاللہ. پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی یہ پورے کالونی والوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ایسے، چونکہ 10 ساڑھے 10 بجے ہماری دکانیں بند ہوتی ہے، پھر بھی آپ لوگ ماشاءاللہ آئے، آپ نے سنا. اور سب سے زیادہ تو میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے نوساری والے امین بھائی کا، کہ وہی ہے. امین میرے کو تو نہیں معلوم ہوتا میرے کو نوساری میں کہاں بیان کرنا. میرے پاس کوئی تاریخ ایسے لگتا خالی ہے، امین بھائی کو کہہ دیتا ہوں، امین بھائی سیٹنگ کر دیتے ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. کبھی ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. تو میں آپ تمام کا شکریہ، امین بھائی کا شکریہ، ہمارے پرنس بیکری والے ایاز بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. ان کا بیٹا حذیفہ بھی بہت بیمار ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو شفا عطا فرمائے. پھر اسی طرح ہمارے مولانا قاری ساجد صاحب، میرے ساتھ آئے حاجی شکیل بھائی، اسی طرح حاجی محمد بمبئی والے، حاجی ظفر بھائی، بہت سارے مہمان بھائی، ہمارے مولانا عثمان. میں تو بھائی معاف کرنا، کہیں بیان کرنے جانے کا ہوتا ہے نا، بولنے کو بھی شرم آتی ہے. بھائی کوئی بھی بیان کرنے والا آتا ہے تو پوچھتے ہیں بھائی کتنے آدمی آئیں گے، تو بولے گا 4-5. میرے کو کوئی بھی پوچھتا سیدھا بول دیتا 15-20، اور ہو بھی جاتے. اس لیے اس نے تو دعوت دینا بند کر دیا. ایاز بھائی سوچا 15-20 آدمی کو لے کے آ جاتا. ہاں ایک بار بلایا نا تم نے گھر میں، پھر نہیں نا، دیکھو نہ بولتا ہے. خیر میں آپ تمام کا، میرے ساتھ آئے ہوئے مہمانوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، سب کا دل و جان سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ کے جان میں، مال میں، عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. جو باتیں سنی سب عمل کریں گے، بولو کریں گے نا، عمل کریں گے انشاءاللہ. بولو آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دیکھو میرے پیارو، ہم 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. 2 منٹ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. اور کوئی اتنا لمبا چوڑا مجمع تو ہے نہیں، اس لیے میں سب کی ملاقات کروں گا. ہاں بھائی لمبے مجمع ہوتے تو ملاقات نہیں کر پاتا، وہ میری بھی مجبوری، آپ کی مجبوری ہوتی ہے، لیکن ابھی میں سب کی ملاقات کروں گا انشاءاللہ. سب ملاقات کریں گے نا انشاءاللہ. اور ایک بات بتاؤں، میں کارڈ لے کر آیا ہوں، بہت اچھا کارڈ لے کر آیا ہوں. کس کو دیا امین بھائی؟ بھائی وہ کارڈ جو میں لے کر آیا ہوں نا، اس میں یہ ہے کہ جو نظر لگتی ہے نا،
بچوں کو نظر لگتی ہے، جوانوں کو لگتی ہے، بوڑھوں کو لگتی ہے، اور کوئی یہ مت بولنا کہ نظر نہیں لگتی. ہمارے نبی نے فرمایا العین حق، بھائی نظر لگ جاتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بچہ جو ہے نا بہت روتا ہے، کبھی جوان بے چین ہوتا ہے، تو ایک دعا آئی ہے جو ڈائریکٹ دعا اللہ نے حضرت جبرائیل کو بتائی، جبرائیل نے ہمارے نبی کو بتائی، اور ہمارے نبی پاک صاحب نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بتائی، اور ہمارے نبی نے اپنے نواسے حضرت حسن و حسین پر وہ دعا پڑھی، ان کی نظر ختم ہو گئی، اور ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بھی یہ دعا پڑھے گا نظر ختم ہو جائے گی. تو وہ دعا میں لے کر آیا ہوں. کن کو دیا بھائی؟ ندیم بھائی کو پہنچ گئے. ندیم بھائی اطمینان سے پیچھے کی طرف جائیں گے، آپ کو دیں گے. تھکم دکھی نہیں کرنا، کارڈ کو کھینچنا نہیں، اس میں پیارے نبی کا نام ہے، اس کی توہین ہوتی ہے. اطمینان سے لینا، نہ ملے تو اس کی کاپی کروا لینا، مگر پڑھنا. بھائی پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اب سب لوگ گردن جھکا دو، 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد دعا کریں گے. بھائی سب لوگ گردن چکا دیں اور شروع کریں. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا خالق الا اللہ لا مالک الا اللہ لا قدوس الا اللہ لا عزیز الا اللہ لا جبار الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب درود پاک پڑھے. میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر بولو صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد. آمين. محمد المصطفى محمد المجتبى محمد المرتضى محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المضري محمد العدوي محمد الأبطحي محمد التهامي محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد رسول الله محمد عبد الله محمد صفي الله محمد نجي الله محمد البشير محمد النذير محمد الحفي محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سب دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انا ندعوک اللہ وندعوک الرحمن وندعوک البر الرحیم وندعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ان تغفر لنا وترحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إليك ربي فحببنا وفي نفسي لك فذللنا وفي أعين الناس فعزمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا. يا غياث المؤمنين أغثنا. يا معين المؤمنين أعنا. يا محب التوابين تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ یہ شعبان مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، رمضان مہینہ آنے والا ہے. اللہ یہ مہینے کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم کو معاف کر دینا، اللہ ہم کو معاف کر دے. تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں. اللہ تو ہمارا معبود، خالق، مالک. اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا، کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا، اسی کو بہانہ بنا کے معاف کر دے. اللہ بہت سارے علماء بیٹھے ہیں، ان کے سینے میں قرآن ہے، حدیث ہے، ان کی برکت سے اللہ ہم کو معاف فرما دے. بلکہ اللہ سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کے سفید بالوں پر تو تجھے بھی حیا آتی ہے. اللہ ان کے صدقے معاف فرما دے. کہ اللہ رمضان مہینہ آنے والا ہے، ہم سب کو رمضان مہینے کی قدر کرنے والا بنا دے. جو باتیں کہی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، سنی گئی عمل کی توفیق عطا فرما دے. کہنے میں غلطیاں ہوتی، سننے میں غفلتیں ہوتی ہے، محض اپنے فضل و کرم سے اللہ معاف فرما دے اور امت کو عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ جو بیمار ہیں، بہت سے بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے. ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. معلوم نہیں اللہ کون کتنا پریشان دکھی ہوگا، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں معلوم نہیں کون کتنی پریشان ہوگی. سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے اللہ، سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے. اے اللہ جتنے شادی شدہ ہے میاں بیوی میں آپس میں محبت عطا فرما دے، مودت عطا فرما دے، سکون اطمینان عطا فرما دے. اے اللہ ایک دوسرے کو معافی مانگنے کی اور حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ جتنے کوئی شادیاں نہیں ہوئی ہے غیب سے ان کے رشتے عطا فرما دے. اللہ جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے. اللہ جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے. اللہ جو صاحب اولاد ہے ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا دے، عالم بعمل بنا دے، دین کا داعی بنا دے، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دین دنیا دونوں علوم سے مالا مال فرما دے. اور اللہ ایک دعا مانگتے، اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے. اللہ ہماری ماں بہت اچھی ہے، ابا بہت اچھے ہیں، بہت پیار سے ہمیں بڑا کیا ہے. ماں نے اللہ کوئی کسر نہیں چھوڑی، اللہ بہت محبت کی، ماں نے بہت بہت بے لوث محبت کی. اللہ ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کے عمروں میں برکت عطا فرما دے. اور اللہ اے مجمع میں ایسے بھی بیٹھے ہوں گے کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کے ابا نہیں ہوں گے. اے اللہ چلے گئے اللہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، بڑی راتیں آتی ہے، ماں باپ کی قبر پہ چلے جاتے، فاتحہ پڑھ کے آ جاتے ہیں. اللہ ہم تو بھیک مانگتے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، علماء کرام کی خدمت کرنے والا بنا دے، ان سے دعا لینے والا بنا دے. اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق، جو محسنین پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا
صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہلو دوستو، تو یہ تھا آج کا بیان۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو بیان اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کر دینا لائک، چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو کر دینا سبسکرائب، اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا کیسا لگا بیان۔ ملتے ہیں اگلے بیان میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔